شعبان المعظم کی اہمیت و فضیلت۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں تشریف فرما شعبان میں عبادت کرنے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت سارے فرامین رسول احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ اس مہینے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک ارشاد گرامی میں آپ نے فرمایا، جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ اسلامی مہینہ شعبان استغفار یعنی توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا انتہائی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں آنے والی زندگی کے اعمال صفحہ نامہ اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال کی ساری کارکردگیاں پیش خداوندی ہوتی ہیں۔ سال گزشتہ کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور نئے سال کی شروعات نئے اعمال سے ہوتی ہے۔ اب غور طلب بات ہے کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی کیا ہم توبہ و استغفار سے اپنے اعمال کی بدکاریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تاکہ نصف شعبان جب نامہ اعمال کا دفتر لپیٹا جائے تو ہمارے دفتر اعمال میں سیاہ کاریوں کی جگہ نیکیاں درج کر دی گئی ہوں اور ہم اپنے رب کے حضور سرخ رو ہوں، یا اس عظمت نشان مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیں، اور جب فصل کی کٹائی کا مہینہ آئے تو ہم پر گناہوں کا اتنا بوجھ ہو کہ ہم رمضان المبارک کو بھی عبادت میں سستی کرتے ایسے گزاریں کہ بخشش کا سامان بھی نہ ہو سکے۔ الامان الحفیظ۔ اے لوگو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی کے راستے پر چلو۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کثرت سے کرو تاکہ انوار الہی کی تجلی سے سینے کے کینے دور ہو جائیں، غفلت کی چادر تن سے جدا ہو جائے اور بدن پر عبادت کی لذت اور کیف کے اثرات ایسے مرتب ہوں کہ پھر دل گناہوں کی طرف نہ للچائے۔ تلاوت قرآن کا مہینہ۔ تلاوت قرآن کے مہینے شعبان کے بارے میں حضرت الحسن بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں یعنی ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ آقا کا مہینہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی اہمیت نسبت رسول ملنے کی وجہ سے مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ پھر اس مہینے میں شب برات یعنی عظمت و شان والی رات بھی آتی ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ حصول برکت کے لیے شب برات کی فضیلت اور وظائف کے حوالے کچھ نگارشات پیش خدمت ہیں۔ شب برات۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات یعنی جہنم سے نجات دینے والی رات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کو برکت والی رات، گزشتہ زندگی کے نامہ اعمال کی پیشی کی رات، رحمت خداوندی کی رات، عطا رب ذوالجلال والاکرام کی رات، گناہوں کو مٹانے والی رات، قبولیت دعا کی رات، زندگی بخشنے والی رات، شفاعت کی رات، تعظیم کی رات، قدر و منزلت والی رات، آسمان دنیا سے خاکدان گیتی پر نزول رحمت الہی کی رات،
اور فرشتوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات مسرت و شادمانی کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 راتیں عید کی رات کہلاتی ہیں، اور وہ 2 راتیں شب برات اور لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں۔ خیر و بھلائی والی رات شعبان کی 15ویں شب کو رحمت الہی کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ اپنی شان جل جلالہ کے ساتھ جلوہ افروز ہو کر مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ اس کی رحمت کی تجلیات ہر اس شخص پر پڑتی ہیں جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز ہو، شرک نے دل مسلم کو گدلا نہ کیا ہو، پھر اس مومن کا دل کینے سے بھی پاک ہو، شراب کے ناپاک قطروں سے منہ اور جسم کو ناپاک نہ کیا ہو، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں بھی پیش ہو، تو اس ایمان والے شعبان کی 15ویں شب میں رحمت و برکت، بخشش و نجات، قدر و منزلت اور دین و دنیا میں عافیت سے نوازے جاتے ہیں۔ اس رات خیر کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بھلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر برستی ہیں، گنہگاروں کی توبہ و استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے۔ عبادت گزار شب زندہ دار کو ریاضت و مجاہدات کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ چند بد نصیب لوگ شعبان کی اس عظمت والی رات میں کچھ بد نصیب لوگ بھی ہیں جو نظر رحمت سے اس وقت تک محروم رہتے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں کے اثرات سے پاک نہیں کر لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، کینہ و بغض کی آگ میں جلتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیز شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، قتل ناحق کے مجرم ہوتے ہیں۔ یہ وہ حرمان نصیب لوگ ہیں جو بخشش والی رات میں بھی بخشش و مغفرت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ فیصلے کی رات سورہ دخان کی 4 آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں صراط الجنان فی تفسیر القرآن میں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں، یاد رہے کہ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات لوگوں کے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ ان احادیث اور اس آیت میں مطابقت یہ ہے کہ فیصلہ 15 شعبان کی رات ہوتا ہے، اور شب قدر میں وہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دیں گے۔ اعلان باری تعالی، نصف شعبان کی رات آسمان دنیا سے ایک خاص اعلان کیا جاتا ہے، چنانچہ مولا کائنات حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، جب سورج غروب ہوتا ہے
تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ گویا نصف شعبان کی رات ایک عام اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی غم کا مارا، ہے کوئی مصیبت زدہ، آ جاؤ در رحمت کھلا ہے۔ ندامت کے آنسو بہا کر شرمندہ شرمندہ جبین نیاز کو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا کر اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے دل سے پکار کہ اس کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، جو مانگے گا ملے گا، پر تیری طلب سچی ہو، تیرا دل بغض و کینہ سے پاک ہو، شرک کے تعفن نے تجھے زہر آلود نہ کیا ہو، ماں باپ کو بھی تو ستاتا نہ ہو، پھر دیکھ تیرے آنسوں کی لاج کا بھرم کس قدر رکھا جائے گا، تیری مانگ کس طرح پوری ہوگی۔